بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، قرآن مقدس کہتا ہے فانکحوا، تم شادی کرو۔ اس قرآنی حکم پر عمل کرنے کے لیے انسان شادی کرتا ہے، دو بول بول کر نکاح کے بندھن میں بندھ جاتا ہے۔ یہ ایسا بول ہے کہ دو جدا جدا، دو الگ الگ، دو اجنبی یکجان ہو جاتی ہیں، جیسا کہ مٹی میں پانی ملنے سے دونوں یکجان ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، نبی کی سنت اور اس کا طریقہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مگر اس سنت کے زندہ کرنے یعنی شادی اور نکاح کرنے کے مقصد کو انسان نہیں جانتا۔ تو اب سمجھیے، شادی کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہے دونوں کا گناہوں سے بچنا۔ پوری زندگی اپنے ہی حلال چیزوں کو استعمال کرتے رہنا، نہ غیروں پر نگاہ ڈالنا، نہ دل لگانا، نہ اپنے پانی کو غیروں کے نالوں میں گرانا، نہ کسی کو گرانے دینا، ہمیشہ صاف ستھری، عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا۔ اور شادی کا دوسرا مقصد ہے اپنے ایمان کو مکمل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ انسان شادی سے پہلے کتنوں ہی عمل کر کے نیک بن جائے، وہ آدھے ایمان پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور شادی کے بعد اب اس کے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے، اس کا ایمان کمپلیٹ اور مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم اس کے اعمال کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ شادی سے پہلے ایک نماز ادا کرو تو 1 نمازوں کا ثواب، اور شادی کے بعد 1 نماز ادا کرو تو 21 نمازوں کا ثواب، اور دوسری روایت کے مطابق 42 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ شادی اسی لیے کی جاتی ہے کہ ایمان کی تکمیل ہو جائے اور اعمال کی قیمت بڑھ جائے۔ شادی کا تیسرا مقصد ہے مسکینی اور محتاجی کو ختم کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شوہر کے بیوی نہ ہو وہ مسکین اور محتاج ہے، اور جس بیوی کے شوہر نہ ہو وہ مسکینہ اور محتاج ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اگر وہ مالدار ہو پھر بھی وہ مسکین اور محتاج ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں ہاں، پھر بھی وہ مسکین اور محتاج ہے۔ مسکینی اور محتاجی دقت اور پریشانی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ شادی کے بعد بہت سی دقتیں اور پریشانیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ شادی کا چوتھا مقصد ہے اولاد کی نعمت حاصل کرنا۔ ہر انسان کی دلی تمنا اور فطری خواہش ہوتی ہے کہ اولاد ہو، گھروں میں پھول کھلے، گھروں میں رونق آئے۔ اولاد اتنی بڑی نعمت کہ اس کے لیے انبیاء علیہم السلام کی بزرگ ہستیاں بھی دعائیں مانگتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چنانچہ سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا منقول ہے قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر، دھیمی دھیمی آواز سے عرض کیا اے میرے پروردگار، بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈی کمزور ہو گئی، سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی،
اولاد پیدا ہونے کے آثار بھی ختم ہو گئے، مگر میں کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا ہوں اور اب بھی اولاد کے سلسلے میں مایوس نہیں ہوں۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، ایک بیٹا، ایک وارث عطا فرما دیجئے، کیونکہ اولاد مفرح، دل کو خوش کرنے والی، دینی کاموں میں مدد کرنے والی اور نسلوں کے جاری رہنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور شادی کا 5واں مقصد شریک حیات کا ملنا، حقیقی لائف پارٹنر کا ملنا، حقیقی لائف پارٹنر کا ملنا جو زندگی کے نازک حالات میں، اتار چڑھاؤ میں ایک دوسرے کے دکھ کو سن سکے، غموں کے بوجھ کو دونوں مل کر، دونوں اٹھا کر ہلکا کر سکے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اس حال میں گھر تشریف لاتے ہیں کہ بدن پر کپکپی طاری ہے، فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو بستر پر لٹا کر آپ پر کمبل ڈال دیا۔ جب آپ پر کمبل ڈال دیا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پاس بیٹھ کر پوچھتی ہیں کہ آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے لگتا ہے کہ کہیں میری جان ہی نہ چلی جائے۔ جب یہ الفاظ آپ کی محبوبہ، آپ کی عاشقہ، آپ کی قدردہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا ہے تو کہہ اٹھتی ہیں کلا اے میرے سرتاج، ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی غمگین، کبھی رسوا نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دوسروں کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو کما کر دینے والے ہیں، دوسروں کے نیک کاموں میں مددگار بننے والے ہیں۔ جس میں یہ صفات ہوتی ہیں میرے سرتاج، اللہ اس کو ضائع اور برباد نہیں کرتا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میٹھے میٹھے الفاظ، تسلی بھری باتیں سنی تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملے کہے کہ میرے دل میں جو غم تھا وہ سب ختم ہو گیا، وہ سب نکل گیا۔ اسی لیے شریک حیات لائی جاتی ہے کہ غم غلط ہو جائے، غموں کا بوجھ دور ہو جائے۔ اور شادی کا 6واں مقصد ہے آرام اور سکون کا ملنا، ریلیف کا ملنا۔ اللہ تعالی قرآن مقدس میں کہتا ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، ہم نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں تاکہ تم اس سے آرام حاصل کر سکو، سکون حاصل کر سکو، ریلیف حاصل کر سکو۔ تو میرے دینی بھائیوں، اس شادی کو اور اس شادی کے مقصد کو خوشگوار بنانے کے لیے اور اس کو اچھے طریقے سے نبھانے کے لیے اور ایک لمبی مدت تک اور لانگ ٹائم تک چلانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر میں ایک قیمتی بات سن لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا عورتوں غور سے سنو، تم پر تمہارے شوہر کا حق یہ ہے کہ تم شوہر کے بستر پر اور اس کے گھروں میں
ہر ایسے شخص کو آنے کی اجازت نہ دینا جس کا آنا شوہر کو ناگوار گزرتا۔ اور شوہروں سے خطاب کر کے فرمایا کہ شوہروں غور سے سنو، تم پر تمہاری بیوی کا حق یہ ہے کہ تم ان کے لباس میں، ان کے خوراک میں، ان کے ساتھ برتاؤ میں اچھا سلوک کرو، نرمی اور شفقت کا معاملہ کرو۔ جب یہ کرتے رہیں گے، جب اس پر چلتے رہیں گے اور اس کو سینے سے بسا کر رکھے رہیں گے تو شادی ہوگی، شادی خوشگوار ہوگی، ورنہ بربادی ہاتھ آئے گی۔ اللہ ہم سب کو شادی کے مقاصد کو سمجھنے اور اس کو زندگی میں لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔